السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و سامعات میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز زیادہ سے زیادہ واچ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ایک حدیث مبارک پر ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں۔ اس پر میں تنقیدی نظر سے، تنقید برائے اصلاح کے نظریے سے میں تجزیہ اور تبصرہ پیش کروں گا، جو کہ معتمد اور معتبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم دین کا حصول، تعلم اور دراسہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت پر ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ انسان دین پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمہ قسم کی عبادت اور عقائد کو جان کر اس پہ چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مفہوم یہی ہے۔ اور دین کی آزمائش کے لیے یہ دنیا بنی ہے، انسان اور جنات بنے ہیں، تو اس دین کو جاننے کے لیے علم دین کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم کو، یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھنا، جاننا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ہر انسان کو دین اسلام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس فرض کو جاننا نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اہم ہے۔ لیکن لوگوں نے لا علمی کے طور پر ہو یا جان بوجھ کر ہو یا فتویٰ دینے کی چٹی ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہو، تو بہرکیف اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا مفہوم لوگ لیتے آئے ہیں۔ یہ مفہوم
انتہائی غلط مفہوم ہے، کیونکہ اگر یہ مفہوم ہوتا تو صحابہ کرام نے آج کل کے مروجہ علوم کو، دنیاوی اور عصری مروجہ تعلیم کو انہوں نے حاصل کیوں نہیں کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عظیم فرضیت والے علم کو اپنے صحابہ تک کیوں نہیں پہنچایا تھا، اور کالج یونیورسٹی میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سائنسی علوم، آرٹس کے علوم اور مختلف شعبے تعلیم میں جو رائج ہیں اور جن علوم کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتا ہے، انجینئرنگ ہے اور ڈاکٹری کا علم ہے، وکالت کا علم ہے، جغرافیہ کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، اور اسی طرح انجینئرنگ کے بہت سارے شعبے ہیں، ڈاکٹری کے بھی بہت سارے شعبے ہیں، فزیکل میڈیکل بھی ہے، اور سرجیکل ڈاکٹری کا علم بھی ہے، اور ڈاکٹری کے شعبہ جات کو اگر ہم تفصیل سے جانیں تو اس کے اندر کتنے شعبہ جات ہیں کہ آنکھوں کا علاج، دانتوں کا علاج، آنکھ، ناک، کان کا علاج، اور گردہ اور پتے کا علاج، اسی طرح دل کا علاج، اسی طرح مختلف شعبے ہیں۔ ان تمام علوم کو اگر ہم واجب ٹھہرائیں تو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے صحابہ کو یہ علم کیوں نہیں دیا تھا، کیوں نہیں سکھایا تھا، اور اس کی تعلیم کیوں نہیں دی تھی؟ تو اگر ہم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم کے تحت دنیاوی علوم مراد لیتے ہیں تو اس میں کافی ساری خرابیاں ہیں۔ اس مفہوم کو لینے میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف آتا ہے کہ انہوں نے اس علم کی اہمیت دلا کر پھر سکھایا کیوں نہیں؟ اللہ نے نبی پر زور کیوں نہیں دیا کہ اس علم کو پہنچائیں اور تمام صحابہ کو یہ علوم سکھائیں؟ اور اس سے استدلال کرتے ہوئے خلفائے راشدین نے اس علم کو کیوں نہیں حاصل کیا، اور اہل بیت اعظام نے اس علم کو کیوں نہیں حاصل کیا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اس علم پر یعنی دنیاوی علوم پر توجہ کیوں نہیں کی اور حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کیوں نہیں کی؟ محدثین نے اس علم کی اہمیت کو سامنے رکھ کر سیکھنے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ اس لیے نہیں کی کہ طلب العلم میں علم سے مراد
کتاب و سنت کا علم ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس علم کی تلاش میں گزاری، شہر شہر گئے، قریہ قریہ گئے اور دنیا کے کونوں میں گھوم پھر کر نبی پاک کی احادیث کو جاننے کی کوشش کی اور جمع کیا، تدوین کیا اور امت تک علم دین کو پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ دین نے علم دین کو حاصل کرنے میں اور آگے علم دین کو پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کی اور دین آگے پہنچانے کے لیے علوم دین کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اللہ کی کتاب و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علم ضروری قرار دے کر، علم فرض قرار دے کر، علم واجب قرار دے کر اس کی ترویج کے لیے کوشاں رہے، اس کو فروغ دینے کے لیے، آگے امت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ لیکن انہوں نے دنیاوی علوم کو فروغ دینا، سیکھنا اور پڑھانا طلب العلم فریضہ کے تحت نہ سمجھا تھا اور نہ انہوں نے امت کو سمجھایا ہے۔ لہذا امت کے تمام افراد کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم سے مراد دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور عقائد کا علم ہے، عقیدہ توحید کا علم ہے۔ اس کو حاصل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ قیامت میں جو نفع دینے والا علم ہے وہ علم دین ہے، وہ دنیاوی علوم نہیں ہے۔ اور افسوس ہے آج ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں، دورے کرتے ہیں اور سروے کرتے ہیں تو ہمیں کالجوں کے گیٹ پر اور یونیورسٹیوں کے گیٹ پر، اسکولوں کے گیٹ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ملتی ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ مراد نبی کیا ہے، مراد اللہ کیا ہے، وہ جانے بغیر دنیاوی علوم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، تو یہ انتہائی غلط استدلال ہے، غلط سوچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث میں مفہوم بیان کرتے ہوئے تحریف ہے اور مفہوم کو جان بوجھ کے بدلنا ہے، اسی کو تحریف کہتے ہیں، یعنی معنی بگاڑ دیا جائے
اپنی مرضی کا مفہوم لیا جائے، جو شارع کا بیان کردہ مفہوم نہیں ہے، یعنی اللہ اور رسول شارع ہے، شریعت کے مالک ہیں، اور دین کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اور دینی علوم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا اس حدیث سے غلط استدلال نہ کیا جائے۔ اگر لوگ کریں گے تو پھر خواہ مخواہ نبی پاک پر بھی حرف آتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اتنے اہم علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا اور آپ نے کیوں نہیں سکھایا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کبھی بھی یہ فہم نہیں ملتا ہے کہ دنیاوی علوم، انجینئرنگ، ڈاکٹری اور سائنس کے جتنے بھی علوم ہیں، آرٹس کے جتنے بھی علوم ہیں اور جتنے شعبہ جات ہیں، ان کے علوم کو سیکھنا واجب ٹھہرایا ہو۔ تو اگر واجب ٹھہرایا تھا نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے، تو پھر سکھایا کیوں نہیں امت کو، بتایا کیوں نہیں امت کو؟ اس کی تفصیلات بھی بتانی چاہیے، جبکہ عقائد اسلام کی تفصیلات خوب بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں بھی اور نبی کے فرامین میں بھی۔ اسی طرح شرک کے بارے میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ امت شرک سے بچے۔ اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ان تمام کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم کے تحت اسلامی عقائد کو اور اسلامی اعمال کو، فرائض کو، واجبات کو، سنن کو، مستحبات کو بیان کیا گیا ہے، حلال حرام کو بیان کیا گیا ہے، جائز ناجائز کو بیان کیا گیا ہے، اور تقویٰ کے اعمال کیا ہے اور تقویٰ کے مخالف اعمال اور بدیاں برائیاں کیا ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جہاد سے متعلق تمام رہنمائیاں پیش کی گئی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کے بارے میں اور تجارت کے بارے میں، تجارت کے ماتحت شعبہ جات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سود کے بارے میں انتہائی وضاحت موجود ہے۔ اسلامی معیشت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سود کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اور تفصیلات بھی کتاب و سنت میں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث سے غلط استدلال نہ کریں جس سے نبی پاک پر بھی حرف تنقید ہوتا ہو اور صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہو کہ اتنے بڑے اہم علم کو نبی نے کیوں نہیں سکھایا اور صحابہ نے کیوں نہیں سیکھا، اور اللہ نے کیوں نہیں تعلیم دی علوم کی؟ کیونکہ دین لاگو ہوا ہے صحابہ کرام پر، اور جن امور کی اہمیت کو بیان کرنا چاہیے تھا، بیان ہونا چاہیے تھا کتاب و سنت کے ذریعے، وہ اللہ نے پہنچایا ہے نبی تک، اور نبی نے صحابہ تک، اور صحابہ نے اپنی زندگیوں میں دینی علوم کی ترویج کی، تعلیم دی اور احکام و مسائل اور عقائد کو پہنچایا جو ہم کتب حدیث کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو کسی نے بھی ان علوم عصریہ کو فرض کے طور پر نہیں سمجھا تھا، نہیں جانا تھا، اور نہ ان کی تعلیم کو واجب کر کے
سکھانے کی اہمیت دی تھی۔ یہ علوم اگرچہ دنیاوی ہیں اور مفید ہیں، انسانی معیشت کے لیے اور روزی کمانے کے لیے یہ مفید ضرور ہیں، لیکن ان کو سیکھنا نماز سیکھنے کی طرح، روزہ سیکھنے کی طرح، حج سیکھنے کی طرح، زکوٰۃ سیکھنے کی طرح، سود کی حرمت کو سیکھنے کی طرح، عقیدہ توحید کو سیکھنے کی طرح بالکل بھی واجب نہیں ہے۔ اور اگر واجب ہوتا، اگر یہ مفہوم ہوتا کہ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہوتا، تو پھر اللہ ضرور سکھاتا، اس کی اہمیت بیان فرماتا، اور نبی بھی اس کی تعلیم ضرور دیتے، اور صحابہ کرام ان علوم کی بھی روایتیں کرتے اور امت تک پہنچاتے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی علم کا ذکر ہے وہ دینی علم مراد ہے، اور افسوس کی یہ بات بھی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت میں اقرأ سے بھی کالج اور یونیورسٹیوں کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں اور دنیاوی علوم جاننے والے ہیں، وہ دنیاوی علوم کی اہمیت کو بھی اس اقرأ بسم ربک الذی خلق سے واضح کرتے ہیں۔ اور یہاں اقرأ سے مراد وہ دنیاوی علوم لیتے ہیں، یہ بھی انتہائی غلط استدلال ہے، غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ نبی اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو دی گئی وہ دنیاوی علوم کی دی گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک پر تو قرآن اتارا گیا، اور قرآن میں جو اقرأ کہا گیا ہے وہ دینی علوم کو پڑھنے کی یہاں پر دلیل نبی پاک کو پیش کی گئی ہے، اور اس اقرأ سے مراد قرآن پڑھنا اور قرآن کے علوم کو پڑھنا اور اللہ کے احکامات کو پڑھنا مراد ہے، نہ کہ دنیاوی علوم کی یہاں تعلیم اور تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی حاصل کی تو دنیاوی علوم سکھانے کے لیے نہ کوئی محفل جمائی، نہ کوئی جلسہ بلایا، نہ کوئی مجلس بلا کر امت کو ان علوم دنیاوی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اہتمام کیا۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں امت کو اللہ کا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ یہ آپ نے دعوت پیش کی کہ لوگوں، بتان باطلہ کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا بنا کر، غوث و قطب اور ابدال بنا کر، اور اپنی بگڑی بنانے والے سمجھ کر جو تم چل رہے ہو، اس عقیدے کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے تلے چلے آؤ، عقیدہ توحید کی طرف چلے آؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو
ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں تم عرب و عجم کی سلطنتوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی پہنچایا تھا، اس سے مراد دینی علوم مراد ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب اسلام کے پیغام کو قبول کیا تو تاریخ اسلام شاہد ہے، گواہ ہے کہ عربوں پہ بھی مسلمانوں کو سلطنت ملی اور عجم پر بھی مسلمانوں کو حکومتیں ملی، سلطنتیں ملیں۔ عرب اور عجم سب اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے۔ یہ دعوت جو دین کی دعوت ہے، عقیدے کی دعوت ہے، دین کا علم ہے، اور مسائل و احکام دین کی جو دعوت ہے، اخلاقیات اسلام کی جو دعوت ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل امت کو سکھایا تھا، امت نے یہی کچھ سیکھا تھا۔ اور کبھی بھی علوم دنیاوی کی توجہ نہیں دلائی تھی، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ لکھائی پڑھائی جو بھی ہو وہ اس سے مراد ہے، تو پھر فرض تو نہیں ہے۔ آپ اس سے استفادہ کرنے کے لیے اور معیشت کے حصول کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر دین اسلام ان علوم کے پڑھنے کا مخالف نہیں ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم کو پڑھنا فرض ہونے یا کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ دنیاوی علوم کو پڑھنا فرض کیا ہو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، تو یہ اللہ اور رسول پر ایک حرف ہے، ایک تنقید ہے، ایک جرح ہے، اور ایک الزام ہے کہ اگر فرض ہوتا تو پھر انہوں نے تعلیم کیوں نہیں دی اور اس پر امت کو توجہ کیوں نہیں دلائی۔ اور امت کا پہلا جو طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے، تیسرا طبقہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ان علوم سے پھر محروم ہو گئے، انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس فرضیت کو ترک کیا تھا، نعوذ باللہ، اور اس سے منحرف ہو گئے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ فرض ہی نہیں ہے کہ جس کو سیکھنا ضروری ہو، اور اس کو نہ سیکھنے سے اللہ کی طرف سے کوئی وعید ہو یا سزا ہو یا آخرت میں دوزخ کی سختی بیان کی گئی ہو، جبکہ علم دین سیکھنا واجب ہے، فرض ہے، اور کہیں فقیہ کی حیثیت تک، فقیہ کے درجے تک علم کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ یہ امت کے قلیل تعداد کے لوگ بھی اگر سیکھے فقیہ بننے کے لیے اور دین کے مکمل علوم کو جاننے کے لیے پڑھیں تو یہ بھی ضروری ہے، اور کم از کم عقیدہ توحید کو جاننے کی حد تک، شرک کی مذمت اور بھیانک ہونے کو جاننے کی حد تک، اور اسلام کے ارکان اور ان کی مختصر تشریح اور تفہیم سمجھنے کی حد تک پڑھنا سیکھنا دینی علوم کو یہ فرض ہے۔
اس کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان احکام دین کو سیکھے بغیر، جانے بغیر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے دین کے تمام شعبہ جات سے متعلق مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے، تاکہ واضح طور پر، یقینی طور پر دین پر بصیرت کے ساتھ، کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ، چشم بینا کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی اہمیت کو اللہ نے اور رسول نے بیان فرمائی تھی۔ تو اسی مفہوم کو لینا ہم پر فرض ہے اور ہم پر واجب ہے، اور ہرگز اس حدیث کو عام کر کے دنیاوی علوم کو بھی واجب ہم اپنے اوپر نہ کریں، جو کہ اللہ کی مراد نہیں ہے، رسول کی مراد نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کی اہمیت کو کتاب و سنت کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم کی طرح واجب کریں گے، تو پھر مسلمانوں کا جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا دور، پھر دوسرا طبقہ تابعین کا دور، اور تیسرا طبقہ جو تبع تابعین کا دور ہے، اس دور میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کو ہم گناہگار کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی علوم کو فرض کے طور پر نہیں سیکھا تھا، اور اس کے نہ سیکھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید ارشاد نہیں فرمائی تھی، کوئی سزا نہیں سنائی تھی۔ اور علم دین سے دوری اختیار کرنے کی مذمت ضرور آئی ہے، اور علم دین کو حاصل کرنے کی اہمیت ضرور بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کو جاننا فرض سمجھنا چاہیے، دینی علوم کو حاصل کرنا فرض سمجھنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی علوم کو پڑھنا فرض سمجھیں، تاکہ ہم اللہ اور رسول کی سمجھ کے مطابق، سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق اور آئیڈیا کے مطابق، نظریہ کے مطابق ہم طلب العلم فریضہ کو اپنے مخصوص مفہوم پر ہی رکھیں کہ دینی علوم حاصل کرنا، کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے، اور نہ سیکھنے والے مجرم ہیں، اور دنیاوی علوم کو پڑھنا ہرگز اس حدیث سے فرض نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ لہٰذا میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے ذہنوں کو پاک کیجیے مسلمانوں، اور اس سے غلط مفہوم لے کر امت کو صحیح پیغام دینے کی کوشش کریں، نہ کہ غلط پیغام لوگوں تک پہنچا کر گناہگار بنیں۔ مجھے امید ہے اس پر امت کان دھرے گی، مسلمان دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، اور اپنے غلط نظریے کی صفائی کریں گے، تزکیہ کریں گے، تطہیر کریں گے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں، اور غلط نظریے کے پھیلانے والے ہم نہ بنیں، بلکہ صحیح نظریات کو پھیلانے والے بن کر اللہ سے اجر لینے والے بن جائیں، نہ کہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ تو انتہائی افسوس کا معاملہ ہوگا اس نظریے پر اگر ہم دنیا سے چلے گئے کہ طلب العلم فریضہ سے مراد دنیاوی علوم بھی ہے، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہوگا۔ لہٰذا احتیاط کیجیے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔